بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 74ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شام کی سرحد کے قریب پہنچ کر خالد کی چال ڈھال میں تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ سرخ رنگ کا عمامہ سر پر رکھتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کی تلوار ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا مقدس پرچم ان کے خیمے پر لگا رہتا اور خالد کو اکثر دیکھا گیا کہ اس مقدس پرچم پر نظریں گاڑے کھڑے ہیں۔ کوچ اور پیش قدمی کے دوران بھی وہ اس پرچم عقاب کو دیکھتے تو ان کی نظریں کچھ دیر پرچم پر جمی رہتی تھی۔ انہیں شاید یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ وہ وطن سے بہت دور ایک طاقتور ملک کو فتح کرنے آ گئے ہیں، لیکن ان کی باتوں اور مسکراہٹوں میں حوصلہ مندی صاف نظر آتی تھی۔ رات کو خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ خالد نے کہا، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لڑتے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر لڑتے ہیں، جانے دیں گے تو اسی کے نام پر دیں گے۔ میرے دوستو، کیسے شکر بجا لاؤ گے رب کریم کا، جس نے تمہارے نام کا خوف تمہارے قدم جہاں پڑنے سے پہلے ہی دشمنان اسلام کے دلوں پر طاری کر دیا تھا۔ کیسے احسان چکاؤ گے اپنے اللہ کا، جس نے پہلا ہی قلعہ کسی جانی نقصان کے بغیر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تکبر نہ کرنا اور یہ نہ بھولنا کہ ہمارے ساتھ وہ پرچم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ پرچم نہیں، یہ ہمارے رسول کی روح مقدس ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تم نے صبر اور تحمل کی، جرأت اور شجاعت کی جو روایت قائم کی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو راستہ دکھانے والی روشنی کا کام دے گی۔ ہمیں ابھی اور روایات قائم کرنی ہیں اور یہی روایات اسلام کو زندہ رکھیں گی۔ ایسی کچھ اور باتیں کر کے خالد اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے دوستوں کے سراروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد نے کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھی۔ خالد نے سراروں سے کہا، عرب کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ عرب کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ عیسائی اور رومی عرب کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے۔ تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کمک تیار رکھوں گا۔ اللہ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد نے سالار ابو عبیدہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے اور یہ پیغام ابو عبیدہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المومنین ابو بکر نے مدینہ سے تیار کر کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ خالد نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور جب تک انہیں خالد کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بتایا، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ میرے رفیقو، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو زندہ مل سکیں گے یا نہیں۔ یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں تو اللہ کے آگے شرمسار ہوں، نہ ایک دوسرے کے آگے۔ خالد کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا، اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی۔ اسے بھی خالد نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک ایک مقام فتح کرنا تھا۔ خالد نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ کی ذات پر اور رسول اکرم کے اوقاف پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی خالد تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ان میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ خالد نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازے پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا
اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے خالد سے پوچھا کہ وہ کن شرطوں پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا جزیہ ادا کرو اور یہ معاہدہ کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر یا دستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم مہیا کرو گے، اور قلعے میں رکنا ہوا تو تم اسے جگہ دو گے۔ ایک عیسائی سردار نے پوچھا تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی؟ خالد نے کہا جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور تمہارے اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور غسانیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ایک سردار نے کہا ابن ولید، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا خالد کو تحفہ پیش کیا۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد کے قدموں میں آن پڑا اور خالد اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنہ اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معجزہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سلاروں پر ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ دشمن ملک کے زیادہ اندر یعنی گہرائی میں جا رہے تھے، دوسرا خطرہ یہ کہ الگ سے فوجی چلے گئے تھے۔ ان کا ان قصبوں میں ہونا اور وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مقابلے میں لازمی آنا تھا، اور سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ دونوں سراروں کے پاس صرف ایک ایک دستہ تھا۔ دونوں دستے تقریباً ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہو گیا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد سے مدد نہیں مانگیں گے کیونکہ خالد ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایمان کے جذبے کی یہ انتہا تھی کہ وہ اتنی قلیل تعداد میں کہاں جا پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ نشہ طاری تھا کہ کفر کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کے پیغام کو زمین کے دوسرے سرے تک پہنچانا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نام اور رسول کا عشق تھا، اور ان کے ذہنوں میں کوئی وہم اور کوئی شک نہ تھا۔ جہاد ان کی عبادت تھی اور وہ اللہ سے ہی مدد مانگتے تھے، اور اب وہ اس مقام پر اور ایسے حالات میں جا پہنچے تھے کہ اللہ ہی ان کا حافظ تھا۔ ایک سالار سخنہ کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ مسلح نہیں تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھی جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سالاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسنے لگیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ایک سفید ریش عیسائی نے کہا ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، آؤ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں۔ سالار نے کہا اور اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے۔ عیسائی بزرگ نے کہا مکانوں کے دروازے کھلے ہیں، آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں، دیکھ لو کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ سالار نے پوچھا کہاں ہیں وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ ایک معمر عیسائی نے کہا کچھ ہیں کچھ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی۔ سالار نے کہا اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ عیسائی سردار نے کہا اے مدینہ کے سالار، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ سالار نے کہا وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں، جزیہ۔ ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور؟ سالار نے کہا مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد جہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے
تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمے ہوگا۔ ان کی کوئی اور ضرورت جو تم پر بار نہیں ہوگی وہ تم پوری کرو گے۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ اس دور میں فوجوں کا یہ رواج تھا کہ بستیوں کو لوٹتی اور اجاڑتی چلی جاتی تھی۔ کوئی عورت ان سے محفوظ نہیں رہتی تھی۔ جو آبادیاں ان کے آگے جھک جاتی تھی ان کے ساتھ تو فاتح فوجیں اور زیادہ برا سلوک کرتی تھیں، لیکن یہ روایت مسلمانوں نے قائم کی کہ جس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی عزت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔ اسی کا اثر تھا کہ کفار کی بستیاں ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتی جا رہی تھی۔ خالد کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے قریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ خالد نے اس کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ وہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں کی آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تو اچانک ضرور تھا۔ خالد نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے۔ انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی حملہ ہوا خالد نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جنگوں مثلاً عرق اور تدبر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ خالد کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سالار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے سے وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے باغ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ کیونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے خالد نے جنگی اصولوں کے تحت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب خالد پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں وہ آگے بڑھتے جاتے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جڑب سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ حوارین کا علاقہ تھا۔ مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا، انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ خالد کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ کسی بھی تاریخ میں مجاہدین کی شہادت اور زخمی ہونے کے اعداد و شمار نہیں ملتے۔ ان پر جو حملے ہوئے تھے ان میں یقیناً کئی مجاہدین شہید ہوئے ہوں گے۔ بعض شدید زخمی ہو کر ساری عمر کے لیے معذور بھی ہوئے ہوں گے۔ شہیدوں کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی بھی شہید نہیں ہوا درست نہیں۔ اس طرح مجاہدین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور کمک کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر بھی مجاہدین سیلاب کی مانند بڑھے جا رہے تھے۔ خالد اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تھا تو خالد مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ ان کے چہرے پر تازگی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں طلسماتی سا تاثر تھا جو مجاہدین کے حوصلوں اور جذبے کو تر و تازہ کر دیتا تھا۔ حوارین کے لوگوں کو شکست دے کر خالد نے وہاں صرف 1 رات قیام کیا اور صبح دمشق کی سمت کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے۔ اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سینۃ العقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران خالد کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا۔
اور خالد نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد جتنی دیر وہاں رکے رہے ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز و دل نشین خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل بپا تھی۔ ان کے پایہ تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاحم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان ذرا جتنے مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ مرج راحت، جبلہ غسانی نے کہا اور سوچ میں پڑ گیا، پھر بڑک کر بولا، مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا؟ اسے جواب ملا، میلہ شروع ہے۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سراروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل درآمد شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ اس نے کہا، وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مسلمان اس خوشی کے ساتھ بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ رومیوں کو نیچا دکھانے والے غسانی عرب کے بدوؤں کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزارہ لوگ جمع تھے۔ کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ گھوڑ دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی۔ کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا یہ ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھوڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ مجاہدین کو اپنے پیچھے سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کا قیامت خیز شور سنائی دیا۔ ادھر دیکھا، غسانی سواروں کا ایک دستہ تلواریں اور برچیاں تانے سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح چلا آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ جال جو جبلہ بن الاحم نے خالد کے لیے بچھایا تھا۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد اپنے لشکر کو اس جال میں سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مار کا آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد میلے پر نہیں آئے تھے، وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نپٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ خالد نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رات کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے، اللہ کے نام پر، محمد رسول اللہ کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔
سینکڑوں گھوڑے انتہائی رفتار سے دوڑتے آ رہے تھے۔ ان کا رخ غسانی سواروں کی طرف تھا۔ کسی غسانی سوار نے چلا کر کہا، پیچھے دیکھو، یہ مسلمان سوار معلوم ہوتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے سوار مسلمان ہی تھے۔ یہ مجاہدین کے لشکر کا حتمی حصہ تھا۔ ان سواروں نے غسانی سواروں کو آن لیا۔ غسانی سوار اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا حلہ بے ترتیب ہوتے ہوتے رک گیا۔ ادھر سے خالد نے اپنے سوار دستے کو تیز حملے کا حکم دے دیا۔ غسانی سوار گھیرے میں آ کر سکڑنے لگے۔ پھر وہ اتنے سکڑ گئے کہ ان کے گھوڑوں کو ایک قدم بھی دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہلنے جلنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے شدت سوار تیر اندازوں کو میلے والے لشکر پر تیر برسانے کا حکم دے دیا اور دوسرے دستوں کو دشمن کے پہلوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے دستے سے سامنے سے حملہ کیا۔ یہ عقل اور جذبے کی لڑائی تھی۔ غسانی پیادوں کو اپنے گھوڑ سواروں پر بھروسہ تھا، جو مجاہدین کی تلواروں سے کٹ رہے تھے یا مارکے سے نکل کر بھاگ رہے تھے۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کے لشکر کے عقب میں چلے جائیں تاکہ دشمن شہر میں نہ جا سکے۔ خالد کے حکم سے غسانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ خیمے میلے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ شعلوں نے غسانیوں پر خوف طاری کر دیا۔ ان کے حوصلے تو یہی دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے کہ انہوں نے جو جال بچھایا تھا وہ بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ غسانیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ آخر وہ بھاگنے لگے۔ خالد بار بار اعلان کرا رہے تھے کہ اپنے شہر کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باہر رہو۔ شام تک خالد شہر سے مال غنیمت اور بہت سے قیدی اکٹھے کر چکے تھے۔ شہر میں ان عورتوں کے بین سنائی دے رہے تھے جن کے خاوند، بھائی، باپ اور بیٹے مارے گئے تھے۔ خالد نے رات کو ابو عبیدہ کے نام پیغام بھیجا کہ وہ خالد کو بصرہ کے قرب و جوار میں ملے۔ بصرہ غسانی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا